حماد حسن صاحب، یہ تاثر تو عمومی طور پہ پایا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے مضبوط ہوئے ہیں، وفاق کمزور ہوا ہے۔ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، وفاق چلائیں تو چلائیں کیسے؟ صوبوں کے پاس جب سارے معاملات چلے گئے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کا ٹیکس ہے وہ بھی صوبوں کے پاس ہے، ریونیو صوبوں کے پاس ہے، وفاق مشکل حالات میں سم ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صوبوں نے کارکردگی نہیں دکھائی، یعنی 57 یا 58% شیئرز ان کے پاس گئے NFC ایوارڈ کے بعد، لیکن کارکردگی کیا رہی؟ اب میں خیبر پختونخوا کی مثال لے لوں، ہیلتھ سیکٹر کو آپ دیکھ لیں، ایجوکیشن سیکٹر یہاں تک آ گیا کہ گنڈاپور صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ مردان یونیورسٹی جو عبدالولی خان یونیورسٹی، اس کی آدھی زمین بیچ دی جائے تاکہ تنخواہوں کی ادائیگی ہو۔ لیکن دوسری طرف کیا کر رہے ہیں وہی حکومت جو ان کی کنٹینیوٹی ہے، اور چند دن بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ارشد شریف مرحوم کے نام سے نئی یونیورسٹی بنا رہے ہیں۔ ایک طرف تنخواہوں کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یونیورسٹی کی زمین بیچ رہے ہیں، دوسری طرف نئی یونیورسٹی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ تو حالت ہے، اور یہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی جو ان کو شیئرز ملے یا جو ان کے پاس پیسہ ہے تو انہوں نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جو دکھانی چاہیے تھے۔ لیکن اس کا حل یہ تو نہیں نکلا جا سکتا کہ ہم جو اس وقت ڈی سینٹرلائزیشن ہو رہی ہے گلوبلی پوری دنیا میں، تو ہم ایک مخالف متضاد سمت میں چلے اور ہم سینٹرلائزیشن کی طرف آ جائیں کہ ہاں بھائی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو ہم پھر سے کمزور کر لیں اور ہم فیڈریشن کو مضبوط کر لیں۔ فیڈریشن تو تب مضبوط ہوگی جب آپ فیڈریٹنگ یونٹس کو مضبوط بنائیں گے، خود مختار بنائیں گے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں۔ اب اگر ہم ان اکائیوں کو، ان یونٹس کو کمزور کریں گے تو خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں بدترین دہشت گردی کی صورتحال ہے، گورننس تباہ ہو کر رہ گئی ہے، صوبہ 800 ارب کا مقروض ہو چکا ہے، سیاسی انار کی اپنی انتہا کو چھو رہی ہے۔ ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پختون بہت سارے پیپلز پارٹی میں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، جمعیت العلماء اسلام میں بھی ہے، ANP میں بھی ہے اور جماعتوں میں بھی ہے، لیکن کیا مینڈیٹ ملا ہے ان کو؟ مینڈیٹ انہوں نے اسی PTI کو دیا جنہوں نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر ووٹ غلط فیصلہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو غلط فیصلہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے انکار تو نہیں کر سکتے نا۔ ہم ان ووٹروں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھئی آ جائے، 73 کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے بنائی تھی، آپ ان کو ووٹ دے دیں۔ ہم کہیں کہ میاں صاحب نے موٹر وے اور ایٹمی دھماکے کیے تھے، آپ ان کو ووٹ دے دیں، وہ تو ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، لیکن فیصلہ تو یہ نا، یہ تو حقائق ہے کہ انہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ تو کتنے پختون ہوں گے؟ پیپلز پارٹی میں کتنے ہوں گے؟ NP میں کتنے ہوں گے؟ جمعیت العلماء اسلام یا مسلم لیگ میں کتنے ہوں گے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر مینڈیٹ انہوں نے دیا ہے تو آپ ڈسون نہ کریں، آپ اسی روایت پر چلے جس پر آپ کے لیڈر ہمارے صاحب مینڈیٹ جو ڈکلیئرڈ ہوتا ہے، جو جیتنے والا ہے، اعتراضات آپ کر سکتے ہیں، مینڈیٹ وہی ہوگا نا۔ یعنی ایک PTI کے کلیم کو مان لیں، وہ تو کہتے ہیں ساری سیٹیں ہماری ہیں۔ اب دیکھیں، اس سے انکار تو نہیں ہے نا کہ PTI وہ پاپولرٹی ایک الگ چیز ہے، لیکن سنجیدگی ان کی یہ ہے کہ 12 سال سے پختونخوا میں بیٹھے ہیں اور اسی پاکستان میں کشمیر، گلگت بلتستان سے لے کر سندھ تک جو سب سے زیادہ جو فیڈریٹنگ یونٹ تباہ ہو کر رہ گیا ہے وہ اسی PTI کے پاس ہے، لیکن پھر بھی مینڈیٹ ان کو ملا ہے، اس سے انکار تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز اے سیاسی جماعت، ان کا بیانیہ کیا ہے؟ ان کا بیانیہ ابھی تک یہ چل رہا ہے کہ وہ دیکھو، وہ پلیٹ میں زمین پر بیٹا چاول کھا رہا ہے، وہ جا نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، وہ چپل پہن رہا ہے، اس کے قمیض میں موریاں ہیں۔ یہ بیانیہ ایک جذباتی بیانیہ، اس جذباتی بیانیے کے پیچھے۔ لیکن ایک اور بات دیکھیں، جس ملک میں ملک صاحب 40 سال تک مارشل لاء لگی ہو، جس ملک میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن انتہائی کمزور رہے ہو، تو کیا وہاں پر یہ شعور نہیں ہوگی جو اس وقت موجود ہے؟ آپ پہلے جمہوریت کو تو مضبوط بنائیں، آئین و قانون کو مستحکم بنائیں، جمہوری اداروں کو مضبوط بنائیں، پھر خود بخود شعور بھی آ جائے گا، فیصلے بھی بہتر ہونے لگیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب، ایک طرف جو ہم بات کرتے ہیں وسائل کی، لیکن وسائل کی جو اخراجات ہیں اس پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ اب IMF نے کہا جی کہ اگر
آپ نے 1.2 ارب ڈالر لینے ہیں تو آپ کو بیوروکریسی کے تمام مسائل ظاہر کرنے ہوں گے، عدالتوں کی پرفارمنس بتانی ہوگی، سرکار کی جو زمینیں ہیں لینڈ کا ریکارڈ دکھانا ہوگا، SIFC کی جو معاہدے ہیں جو اس کو منظر عام پر لانا ہوگا، اور جو فائنانس سیکٹری ہیں ان کو اسٹیٹ بینک کے بورڈ سے نکالنا ہوگا. یہ مطالبات اب پورے کریں گے تو تب آپ کو جو ہے اگلی قسط ملے گی ورلڈ جو ہے وہ IMF کی طرف سے. ہمارے یہاں بیوروکریسی جو ہے ایک بڑی طاقتور ہے. یہ سارے اشرافیہ سے مل کے فنڈز جو ریلیز بھی ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. یعنی عمومی طور پہ دیکھا جائے کہ بہت بڑی کرپشن ہوتی ہے. دیکھیے نصر ملک صاحب، میں نے اسمبلی میں باقاعدہ بل پیش کیا تھا اور اس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہی بیوروکریسی جو کرپشن کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، آپ ان کو ایکسٹینشن بھی دے رہے ہیں، اور بہت سارے اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف اداروں کے لوگ ایکسٹینشن بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارے بیٹے بیٹیاں جو پڑھ رہے ہیں کالج یونیورسٹی میں، یہ کہاں جائیں گے؟ تو مسلم لیگ نون نے مسترد کر دی بل کے نہیں، ہمیں ضرورت ہے. دوسرا سوال میں نے یہ کہا کہ یہ جو بیوروکریسی ہے جن کی لمیٹڈ تنخواہ ہوتی ہے، آپ مجھے بتاؤ ان کے پاس اربوں خربوں روپے کے اثاثے کہاں سے آتے ہیں؟ تو IMF نے پچھلی اسمبلی مجھے یاد پڑ رہا ہے انہوں نے شرط لگائے پھر سال میں 2 مرتبہ ان کے اساسجات جو ہے نا وہ ڈکلیئر ہوں گے، لیکن وہ سارے کاغذات میں ہو گئے. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک مثال دوں، جو بلوچستان کا سیکٹری خزانہ پکڑا گیا، اس کے گھر سے، وہاں میرے برادر اللہ رہتے ہیں اس محلے میں جیور کالونی کہتے ہیں، وہاں ان سے 85 ارب روپے نکلے. شو کتنے کیے؟ 13 ارب روپے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا میں نے پوچھ کیا ہوا تو بری ہو گیا. اس کے بعد ایک اور بیوروکریٹ کراچی میں اگر آپ کو یاد ہو PSHS سوسائٹی میں جو گھر محل نما گھر تک گاڑیاں بڑی سارے نکلی، کیا بنا اس میں؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ DG پارک کرا تقال بنو. سوال یہ کہ یہ اربوں خربوں روپے ہوتے ہیں اور بدنام کون ہوتے ہیں؟ سیاستدان. دستخط ہوتا ہے بیوروکریسی کا، اکاؤنٹ ہوتا ہے بیوروکریسی کا. سیاستدان کے بارے میں میں کہوں گا جو MP ہے میں نے ہے، کوئی 5% لیتا ہے، کوئی وہ بھی نہیں لیتا ہے. لیکن جب حکومت بدل جاتی ہے تو یہی بیوروکریسی جم مار کی اگلے حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ MP ہے میں نے منسٹر جو ہے نا وہ نیب اور جیلون کے چکر لگاتے ہیں. تو یہ بیوروکریسی تو ہے فساد کی جڑ. اور اب مزید بیوروکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے اگر حکومت اس طرح حربے کر رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کو مزید نقصان دے گا. اور پھر ان بیوروکریسی کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ان کے جو اساسجات ہے، جو ان کی بیگمات ٹریول کرتی ہے، باہر مالک کے بچے باہر مالک کے گاڑیاں ریسٹورنٹ میں شاپنگ کرتے ہیں، یہ روز ہم سنتے ہیں FBR یہ کرے گی وہ کرے گی، وہ پتہ نہیں کب کرے گی، یہ تو دیکھنے کو ہے. بالکل ٹھیک ہے. حماد حسن صاحب، IMF کی شرط تو ماننی پڑے گی. رپورٹ جولائی میں ہم نے شائع کرنی تھی جس کو ہم نے شائع نہیں کیا. اب اگر پیسے لینے ہیں تو رپورٹ تو شائع کرنی پڑے گی. دیکھیں ملک صاحب، میں ان صحافیوں سے ہوں جو جیک آف آل نہیں بنتے. یعنی میرا بیٹ نہیں ہے فائنینس، لیکن میں بحیثیت مجموعی بات کر لوں ذرا تاریخی تناظر میں. یعنی ایک وقت تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ سری لنکا بننے کی باتیں ہو رہی تھی، IMF کو خطوط لکھے جا رہے تھے. موجودہ حکومت کے جمہوری اقدامات یا اختیارات یا پارلیمنٹ اور آئین و قانون کی بالادستی کے حوالے سے ہم بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے. لیکن فائنینشلی جو ٹریک ریکارڈ ہے تو وہ تو اس حکومت کا ہمیشہ سے اچھا رہا ہے. یعنی پنجاب میں آپ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی، بیوروکریسی کے اسپیسیفک بیوروکریسی کے بارے میں IMF کا یہ کہنا کہ ان کے اثاثے حکومت منظر عام پر لے کر آئے، کہیں نہ کہیں ڈاٹس موجود ہیں نا جی. دیکھیں بیوروکریسی کے اثاثے منظر عام پر آئیں گے تو کیا اس میں صرف بیوروکریسی پنسے گی؟ ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے، تو اس بیوروکریسی کے پیچھے کوئی اور نہیں ہوتا؟ وہ جس سیکٹری کی بات کی کہ 85 ارب نکلے تھے، مشتاق نام تھا غالباً، بلوچستان کے سیکٹری تھے، یا جس بیوروکریٹ کراچی والے کی بات کی، یا ایک اور بات میں کر لوں، طاہر خورشید تھے پنجاب کے بزدار دور میں. ابھی ایک کلرک کو پکڑا ہے کیسر اقبال CNW کے، اربوں روپے وہ رنگ کے ڈبوں سے بھی پیسے نکلتے رہے، وہ ویڈیو سارے سامنے آ چکے. کرپشن ایک چیلنج تو ہے نا. یہ کرپشن کیا کسی بیک کے بغیر، کسی پش کے بغیر، کسی سپورٹ کے بغیر ممکن ہے؟ بیوروکریسی تو اس نظام کا ایک حصہ ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے صاحب جس طریقے سے ہمارے یہاں کرپشن عام ہوئی ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے سرکاری افسر آتا ہے سوچتا ہے یہ کہ میں نے پیسے کیسے بنانے ہیں، اسے سپورٹ نہ بھی ملے؟ ہم نے کئی افسران کو دیکھا ہے جو بالکل کسی بغیر سپورٹ کے جو ہیں وہ آتے ہیں اور سارے دن رات پیسے بناتے ہیں. کرپشن چیلنج تو ہے نا ہمارے لیے. تو پورے نظام کو چینج کرے. جب آپ 150 سالہ پرانا بیوروکریٹک نظام چلائیں گے، یعنی مشرف
ایک ڈکٹیٹر تھے، ہم نے سخت تنقید کی، اس وقت بھی کی، بعد میں بھی کی، لیکن وہ جو لوکل باڈی سسٹم لے کر آئے تھے نا، اس نے ضلعی ناظم کو مضبوط بنایا تھا، ڈسٹرکٹ ناظم کو اس نے مضبوط بنایا، وہ عوام کو جواب دہ تھا، سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا تھا، عوام ڈائریکٹ ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے۔ جب آپ ڈسٹرکٹ، جب آپ لوکل سسٹم کو، لوکل گورنمنٹ کے نظام کو مضبوط نہیں بنائیں گے تو اوپر سطح پر پھر کچھ نہیں ہوگا۔